ابھی تو سوگ میں ایسا بھی حال ہونا ہے کہ اشک روکنا تم سے محال ہونا ہے۔ ہر ایک لب پہ میرے صبر کے ہیں افسانے، تیرے ستم کو ابھی لازوال ہونا ہے۔ ملیں گی ہم کو بھی اپنے نصیب کی خوشیاں، بس انتظار ہے کب یہ کمال ہونا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں متاثرین، اور 31 مئی 2010 کے دہشت گردی کے واقعے کی جو متاثرہ ہیں زینب، جو اپاہج ہو چکی ہیں اور پچھلے 2 برس سے پلنگ پر پڑی ہوئی ہیں، ان کے لواحقین سے ہم بات کر رہے ہیں، ان کی والدہ سے بات ہو رہی ہے۔ جب یہ حادثہ ہوا اور اب آپ ان کو دیکھتی ہیں تو دل پر کیا گزرتی ہے آپ کے؟ وہ تو کوئی بھی نہیں، بلکہ میں بتا نہیں سکتی کہ میرے دل پہ کیا گزری ہے۔ میں یہ بیان نہیں کر سکتی کہ میرے دل میں کتنی تکلیف ہو رہی ہے اسے دیکھ کے کہ میری بیٹی جو ہنستی کھیلتی تھی آج زندہ لاش بنی پڑی ہے۔ اس نے اتنا بھاگ بھاگ کے کام کرنا، خوشی خوشی سے کام کرنا، کسی کا دل نہیں دکھانا۔ درد چھوڑ دہان آپ کا کیا نام ہے؟ جی میرا نام عاشق ہے۔ عاشق ہے؟ جی جی آپ زینب کے شوہر ہیں؟ جی شادی سے پہلے یعنی کہ آپ جب شادی ہوئی جی تو آپ زینب کو پسند کرتے تھے یا بس ماں باپ نے کہا اور آپ ماں کی شادی؟ باپ نے جیسا بھی کیا وہ انہوں نے کیا، خیال رکھتی رہی میرا پورے طریقے سے، میرے ماں باپ کا بھی خیال رکھا اس نے، اچھے طریقے سے رکھا ہے، تو میرا بھی خیال رکھتی تھی، جیسے بھی کام سے آتا تھا آتے پانی دیتی تھی، سارا کچھ بہت اچھے طریقے سے کرتی رہی ہے۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں کبھی ایسا بھی موڑ آئے گا کہ جس نے ہمیں سنبھالنا تھا، میرے ماں باپ کو سنبھالنا تھا، اس کو ہمیں سنبھالنا پڑے گا۔ تو جب یہ ہاسپٹل میں گئی تھی تب یہ حادثہ ہو گیا دہشت گردوں کی وجہ سے، تو ہمیں صبح کو ٹائم پتہ چلا، تو اس دن سے لے کے آج تک جو میں پریشان جا رہا ہوں کہ یہ کب ٹھیک ہوگی، کب یہ اپنے خود بخود تر سکے گی، کہ روٹی پکا کے دے گی، کب میں اس کی آنکھ کی دوبارہ کھاؤں گا کھانا۔ جو کچھ ہوا ہے اس کا گلہ کس سے کیا جائے؟ کس سے گلہ ہے؟ کس سے کس شکایت سے ہے؟ گلہ کریں، ہمیں تو خود نہیں پتہ چل رہا کہ یہ ہمارے مقدر میں تھا، قسمت میں تھا، یا کیسے ہو گیا یہ سب۔ کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ جہاں تک بھی ہوتا ہے میں کرتا ہوں، جو کچھ بھی اس کا کرنا ہوتا ہے، اس کو اٹھاتا ہوں، اس کو جو بھی کرنا ہوتا ہے میں کرتا ہوں۔ دہشت گردی نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، خصوصاً پاکستان براہ راست اس کا شکار ہے۔ 9/11 کے بعد دہشت گردی کی جو لہر چلی ہے، اس نے تمام دنیا اور عالم اسلام کو اپنی جانب متوجہ کیا ہے، اسی لیے کہ ان واقعات کے بعد اسلام اور مسلمان کے تصور اور خاکے کو جس طرح مسخ کیا گیا، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اس وقت تقریباً 60,000 سے زائد افراد دہشت گردی کے مختلف واقعات میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں معصوم اور بے گناہ لوگ معذوری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ زینب کے گھر کا دوبارہ رخ کرنے سے پہلے ہم ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب اسلم ترین صاحب سے اسی واقعے پر گفتگو کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ اگر یہ اتنا ہائی پروفائل دہشت گرد جو ہیں وہ یہاں ہیں، اور اس کے بعد ان کے پاس راز بھی ہیں اور ان کے ذریعے بہت سارے سراغ آپ لگا سکتے ہیں، تو اس قسم کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے پہلے سے تیار نہیں تھے آپ لوگ؟ یہ تو چاہیے تھا کہ اس کے لیے ایک سیپریٹ ایریا وہ کرتے۔ اب اتنے بڑے ہاسپٹل میں جس کی جو ہے نا وہ ایکڑوں کے حساب سے ہے، اس کی پراپر سیکیورٹی، اس کو مین کرنا، جو موجودہ سیکیورٹی تھے جس پریمیسز کے اندر یا جس وارڈ کے اندر تھے وہ تو پراپرلی سیکیور تھا۔ اب ان کا انٹر ہونا جو ہے نا وہ اتنے بڑے پروسیس سے وہ آئے، کہیں اور سے کسی اور ایک چھوٹے سے راستے سے اندر آئے ہیں، اور وہ بعد میں وہ بھی اس کا بھی پتہ چل گیا کہ کس نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا، کس طرح سے آئے، پھر جاتے ہوئے کس جگہ میں رہے۔ یہ ایک آل آف اے سڈن اور پبلک ایریا ہے، وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہے، اور اگر پولیس فورس نہ ہوتی اور وہ مزاحمت نہ کرتی تو آپ کو دیکھیں کیسے وہ پھر بچتے وہاں سے، اور پولیس نے ریٹیلیٹ کیا ٹائملی ریئیکشن کے طور، تب وہ جا کے وہ ٹیررسٹ کو ریلیز نہیں کرا سکیں۔ تو فورس تو پوری تھی، پراپر تھی، اور فورس نے جس جمع مردی سے وہاں مقابلہ کیا، اور اس کے اندر جو ہے نا ہمارے 4 جوان بھی شہید ہوئے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو لیے چلیں گے متاثرہ لڑکی زینب کے والد کی طرف۔
اس واقعے کے حوالے سے ان کی یادیں بہت تلخ ہیں۔ جب سے یہ گولیوں کی پڑی ہے میں تو آدھے سے زیادہ ویسے ہی مر گیا ہوں، انہیں دیکھ دیکھ کے ہی۔ بھی اب خدا جانے کب میری بیٹی صحیح ہوگی، کب صحیح ہوگی، یہی سوچتا رہتا ہوں دن رات۔ اور کام میں نے کیا کرنا ہے، اسی کے فکر میں تو پڑا رہتا ہوں۔ دن رات بھی ایسا ہی سوچتا ہوں بھی کیا ہوگا کیا ہوگا۔ پنجاب گورنمنٹ نے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے یا وفاقی گورنمنٹ نے، زرداری صاحب نے یا گیلانی صاحب نے آپ کے لیے کسی سپورٹ، کسی مدد، کسی مالی مدد کا اعلان کیا ہو، پیسے آپ کو ملے ہوں؟ نہیں، اعلان کا تو میں نے سنا تھا کبھی بہت سے، لیکن مجھے ہوش تو نہیں تھا، لیکن جو ہے نا مجھے سنا تھا اعلان ہوا ہے، لیکن ہماری مدد جو ہے نا کسی نے نہیں کی ہے۔ اگر مدد وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے یا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کسی نے آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ کوئی رابطہ تک نہیں کیا ہے، اور کسی قسم کی کوئی مالی مدد آپ کو کوئی نہیں ملی؟ مالی امداد نہیں کی۔ اگر کی ہوتی تو میں اس حال میں ہم ہوتے۔ ہمارے گھر کے حالات دیکھ لیں، ہمارا چولہا ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، ہم کھانا نہیں بنا سکتے، 2 وقت کی روٹی نہیں کما سکتے، پورے ٹائم سے کھا سکتے، تو دوائی وغیرہ تو لینا کہ دور کی بات ہے۔ اب میں ساری زندگی تو ایک چلتی پھرتی صحت مند لڑکی جو ہے نا، چلتی پھرتی جسے کہتے ہیں، وہ ایک دم سے ایسے ہو جائے، تو اب میں یہ تو نہیں سوچ سکتی میں ساری زندگی چارپائی پہ لیٹی رہوں۔ شادی کے بعد آپ اپنے خاوند کے ساتھ کہیں گھومنے جا سکی تھیں؟ کہیں ان کے ساتھ آپ کو وقت مل پایا تھا کہ آپ دونوں کہیں جاتے، کچھ وقت اکٹھا گزارتے؟ نہیں، ابھی اتنا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ جب تک سوچا تھا جانے کا تب یہ حادثہ ہو گیا۔ کہاں جانے کا سوچا تھا؟ یہ حضرت بابا بلے شاہ، یہاں پر جانے کا ہمیں بہت تھی خواہش۔ اس جمعرات کو نا، ہر جمعرات کو ہم کہتے تھے کہ ہم یہاں پر جائیں گے، تو وہ پھر میری امی کا پتہ چلا تو میں وہاں پر چلی گئی، تو ہم نے یہی سوچا تھا کبھی آ کے وہاں پر جائیں گے۔ ہماری بدقسمتی کہ وہاں پر گئی تو وہاں پر جو ہے نا چلتی پھرتی جو ہے نا میں بڑی خوش گئی تھی، تو واپسی پہ چارپائی پہ لیٹ کر آئی۔ جب ہم زینب کو لاہور سے قصور منتقل کر رہے تھے تو ہم نے زینب کی یہ خواہش پوری کرنے کی کوشش کی کہ زینب بابا بلے شاہ کے مزار پر حاضری دے سکے۔ زینب کا یہ ارمان پورا تو ضرور ہوا، لیکن زینب کی کیا حالت تھی، دیکھتے ہیں۔ یقیناً آپ چاہیں گے کہ دہشت گردی سے، حادثے سے کوئی خاندان متاثر نہ ہو، اس لیے کہ دہشت گردی اور حادثہ کسی کا نام، ذات، شکل، مذہب، رتبہ دیکھ کر نہیں آتا۔ یہ حادثہ، یہ دہشت گردی کسی کو بھی شکار کر سکتی ہے۔ دہشت گردوں کا نام میرے لیے کوئی بھی پیغام نہیں ہے، کیونکہ جو وہ کر چکے ہیں نا وہ تو واقعی میں کر چکے ہیں۔ ان کو اب کیا پتہ کہ جو انہوں نے کر گزرا ہے، کسی کی زندگی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی ہے، کچھ میرے جیسے اپائج ہو گئے، معذور ہو گئے ہیں، کن کی زندگی کیسے ہو گئی برباد ان کو تو نہیں نا پتہ ہے۔ اب ہماری بچی بھی نہیں رہی ہے، اب آگے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہوتی نا اولاد کی، لیکن اگر میں اس حال میں ہوں تو اب بچے تو نہیں نہ ہو سکتے ہیں، تب آگے کی زندگی میں کیسے گزار سکتی ہوں؟ میں تو وزیر اعلیٰ سے یہی درخواست ہے کہ ہماری امداد بھی کرے، اور جہاں بھی کہیں میرا علاج ممکن ہے میرا علاج کروائے، میں ایسے نہیں رہ سکتی ہوں۔ اس امید کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب، صدر مملکت اور گیلانی صاحب
زینب کا جو حق ہے وہ اس کو ضرور دلوائیں گے اور ہم زینب کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا اور چلتا پھرتا دیکھ سکیں گے۔ وسیع شاہ کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ جو آسمان سے زمین پر عذاب اترا ہے، کسی سوال کا لوگوں جواب اترا ہے۔